بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں گاؤں کی رہنے والی تھی۔ میری ماں میرے نانا نانی کی شادی کے کافی عرصے کے بعد ان کے ہاں پیدا ہوئی تھی، اور وہ بھی بہت ہی منت اور مرادوں کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ میری ماں کی پیدائش کے کافی عرصے تک انہیں کوئی اور خوشخبری نہ ملی۔ میرے نانا نانی کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک بیٹے سے نواز دے، اس کے علاوہ ان کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اس لیے کافی عرصے کے بعد جب میری ماں کی عمر 8 سال ہوئی تو میری نانی کو خوشخبری ملی، اور اس دفعہ بھی ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ میری نانی نانا کے ہاں جب دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بہت ہی مایوس ہوئے۔ رشتہ داروں اور محلے والوں نے انہیں اس بات کا حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بیٹے کی خوشی سے بھی نوازے گا۔ اس طرح میرے نانا نانی بھی اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے، لیکن میری ماں کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اسے کھیلنے کے لیے ایک چھوٹا سا کھلونا مل چکا تھا۔ میری ماں اپنی بہن کو اٹھائے پورے گھر میں پھرتی رہتی۔ میرے نانا کی کچھ زمینیں تھیں اور وہ انہی پر ہی کاشتکاری کا کام کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑھاپے میں داخل ہو رہے تھے ویسے ویسے ان کے اندر کام کرنے کی ہمت ختم ہو رہی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زمینوں کو بیچ کر شہر چلے جائیں اور وہاں کوئی چھوٹی موٹی دکان کھول کر اپنی زندگی کی گزر بسر کریں، کیونکہ ان کے خاندان کے کئی رشتہ دار گاؤں چھوڑ کر شہروں میں چلے گئے تھے۔ اس لیے ان کے گاؤں میں چند ایک ہی رشتہ دار بچ گئے تھے، اور وہ بھی شہر میں شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس طرح انہوں نے گاؤں کے چودھری کو اپنی زمینیں بیچ دیں اور اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کو لے کر شہر میں آ گئے۔ شہر میں آ کر انہوں نے محلے میں ہی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی، اور اس طرح ان کی زندگی کی گزر بسر ہونے لگی۔ میری ماں نے گاؤں میں صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ جب شہر میں آئے تو میری ماں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ وہ شہر میں مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، لیکن میرے نانا نانی کی سوچ پرانی تھی اور وہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ میرے نانا نے کہا، ہم اس شہر میں نئے ہیں اور یہاں کے ماحول کو نہیں جانتے ہیں، اور ویسے بھی ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کو گھرداری سکھاؤ اور 1-2 سالوں تک اس کی شادی کر دیں گے، کیونکہ گاؤں میں جلدی شادی کا رواج تھا، اور میری ماں کا رشتہ میرے نانا نے اپنے ہی خاندان میں طے کر دیا تھا۔ اب میری ماں نے جب شہر کا ماحول دیکھا تو وہ شہر کی سہولیات کی عادی ہو چکی تھی، اور جب انہیں پتہ چلا کہ ان کا رشتہ ان کے ماں باپ نے گاؤں میں ہی کسی رشتہ دار کے ہاں طے کر دیا ہے تو میری ماں کو اس بات پر بہت اعتراض ہوا کہ جب ہم گاؤں چھوڑ کر شہر میں آ چکے ہیں اور یہاں کے ماحول کے عادی ہو چکے ہیں تو اب دوبارہ سے گاؤں میں زندگی بسر کرنا بہت ہی مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن وہ اس بات کا ذکر اپنے ماں باپ سے نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے میری ماں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن انہوں نے میرے نانا نانی سے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے تو پڑھنے کی اجازت نہیں دی، لیکن میری چھوٹی بہن کو آپ نے لازمی پڑھانا ہے، کیونکہ جب بھی میری ماں نے اسے اسکول میں داخل کروانے کی بات کی تو میری نانی انہیں ہمیشہ یہ کہہ کر چپ کروا دیتی کہ یہ ابھی چھوٹی ہے، ابھی سمجھدار ہو جائے گی تو اسکول میں داخل کروا دیں گے۔ جب میری خالہ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو انہیں اسکول میں داخل کروانے کی کوشش کی گئی تو میری خالہ ضد کرنا شروع کر دیتی کہ میں نے نہیں پڑھنا۔ اس طرح ان کا بچپنا سمجھتے ہوئے گھر والوں نے خالہ کی اس عادت کو نظر انداز کر دیا۔ آخر کار شہر میں آ کر انہیں محلے کے اسکول میں داخل کروا دیا گیا، اور میری ماں اب کچھ مطمئن ہو چکی تھی۔ اس طرح ان کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ میری ماں نے دل میں سوچا تھا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد اپنے شوہر کو شہر میں شفٹ ہونے پر راضی کر لیں گی۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ یہ شکر تھا کہ میری ماں کا شوہر یعنی میرا باپ ایک اچھا اور نیک انسان تھا۔ وہ بھی پڑھا لکھا تھا اور شہر میں نوکری کرتا تھا، اس لیے ہفتے میں 1 دن گاؤں کا چکر لگا لیتا، اور انہوں نے میری ماں سے کہا تھا کہ جیسے ہی ان کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے تو وہ شہر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے میری ماں نے اپنے شوہر سے یعنی میرے باپ سے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس شادی کے کچھ عرصے کے بعد میری ماں کو خوشخبری ملی تو ان کے سسرال میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میری ماں کی ساس یعنی میری دادی کی سوچ کچھ پرانی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے ہاں جو پہلی اولاد ہو وہ بیٹا ہی ہو۔ جب میری ماں نے ان کی یہ سوچ پڑھی تو انہیں شدید صدمہ ہوا کہ میرے ماں باپ کی بھی تو 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے بھی تو صبر اور شکر کر کے ساری زندگی گزاری ہے، اور یہ منہ پھاڑ کر بیٹے کی فرمائش کر رہی ہیں۔ میری ماں نے جب اپنے شوہر یعنی میرے باپ سے اس بات کا اظہار کیا تو انہوں نے انہیں حوصلہ دیا اور کہنے لگے، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹی ہو یا بیٹا مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میں اپنے گھر والوں کو سمجھا لوں گا۔ اس طرح میری ماں کو کچھ حوصلہ ہوا، لیکن میری ماں کی ساس
یعنی میری دادی نے میری ماں کو اتنے عرصے گھر سے قدم باہر نہ نکالنے دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس حالت میں عورتیں اپنے گھروں میں ہی رہتی ہیں، بلا وجہ گھروں سے باہر نہیں نکلتی۔ اسی طرح میری ماں اتنے عرصے اپنے میکے نہ جا سکی، اور تب فون کی سہولت بھی موجود نہیں تھی۔ لیکن یہ تھا کہ میری نانی نانا اور میری خالہ ایک دو دفعہ گاؤں آئے اور میری ماں سے مل کر چلے گئے تھے۔ جب میں اپنی ماں کے گھر پیدا ہوئی تو میرا باپ تو بے حد خوش تھا۔ انہوں نے میرا نام مناہل رکھا، لیکن میری دادی نے کوئی خاص خوشی کا اظہار نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے سے ہی تو خاندان کی نسل آگے بڑھتی ہے، بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، انہوں نے جوان ہو کر اگلے گھر رخصت ہو کر جانا ہوتا ہے۔ تب میری ماں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے پہلی دفعہ اپنی ساس کے آگے زبان کھولی اور کہنے لگی، آپ بار بار اس بات کا ذکر نہ کریں، اللہ نے بیٹی دی ہے تو بیٹا بھی عطا کرے گا، اور اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں جو بار بار آپ مجھے اس بات پر طعنہ دے رہی ہیں۔ اگر آپ کو اس بات سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو ہم یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن میرے باپ نے میری ماں کو خاموش کروایا اور ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ میری ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی ساس کی کسی بھی بات کا کوئی خاص جواب نہیں دیں گی۔ جب بھی وہ کوئی بات کریں گی تو وہ ان کی بات کو نظر انداز کر دیں گی۔ اس طرح ہی انہوں نے کیا۔ جب بھی میری دادی میری ماں سے کوئی ایسی ویسی بات کرتی تو میری ماں ان کے سامنے سے ہٹ جاتی یا خاموشی اختیار کر لیتی۔ اس طرح سے ان کی ساس نے خود ہی طعنے دینا چھوڑ دیے تھے، اور وقت اسی طرح گزرتا جا رہا تھا۔ میں 3 سال کی ہو چکی تھی۔ اس دوران میری خالہ کئی بار میرے گھر رہنے کے لیے آئیں۔ میری ماں ان سے بے حد پیار کرتی تھی، اور جب بھی وہ آتی تو میری ماں ان سے کہتی کہ تم کم از کم میٹرک تک تو تعلیم حاصل کر لو۔ لیکن میری خالہ کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، اور میری خالہ نے شروع کے ہی کچھ دن اسکول میں گزارے تھے، اس کے بعد وہ اسکول جانا بند کر چکی تھی، اور لاکھ کوشش کے باوجود دوبارہ پڑھائی جاری نہ رکھ سکی۔ میری ماں کا خیال تھا کہ میری شادی تو گاؤں میں ہوئی ہے، اب اگر اس کی بہن اچھی تعلیم حاصل کر لے گی تو کوئی شہر میں ہی رشتہ مل جائے گا۔ لیکن جب میری خالہ نے تعلیم ہی کی طرف سے منہ موڑ لیا تھا تو میری ماں نے بھی خاموشی اختیار کر لی کہ وہ انہیں سمجھا ہی سکتی تھی، اس کے علاوہ تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس طرح میری خالہ کچھ دن ہمارے گھر رہی، اور پھر نانا جی آئے اور انہیں اپنے ساتھ واپس لے گئے۔ جب بھی خالہ ہمارے گھر آتی تو میں بہت خوش ہوتی تھی۔ میں اپنی خالہ سے بے حد پیار کرتی تھی، اور میں بھی اپنی ماں سے اپنی خالہ کے گھر جانے کی ضد کرتی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن شہر سے اطلاع آئی کہ میرے نانا جی فوت ہو چکے ہیں۔ میری ماں نے جب یہ خبر سنی تو وہ بھی رونے لگی، اور انہیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے تو وہ گاؤں کا چکر لگا کر گئے تھے اور اچھے بھلے تھے۔ اس طرح روتے ہوئے میری ماں اور ان کے سسرال والے شہر روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو میری نانی نے روتے روتے یہ بتایا کہ رات کو تو اچھے بھلے سوئے تھے، لیکن صبح جب وہ کافی دیر تک نہ اٹھے تو میں انہیں اٹھانے گئی تو وہ چارپائی پر بے سدھ پڑے ہوئے تھے۔ محلے والوں کو اکٹھا کر کے جب انہیں ہسپتال لے جایا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کافی دیر سے پہلے ہی وفات پا چکے ہیں۔ اس طرح رشتہ داروں کی مدد سے ان کی تدفین کا انتظام کیا گیا۔ میری نانی بے تحاشا رو رہی تھی کیونکہ اب وہ شہر میں اکیلی رہ چکی تھی۔ اس طرح کافی دن میں اپنی ماں کے ساتھ نانی کے ہی گھر رہی۔ میری خالہ بھی بہت رو رہی تھی۔ میری ماں میری نانی اور خالہ کو حوصلہ دے رہی تھی۔ کافی دن کے بعد انہیں صبر آیا تو کچھ گھر کی روٹین کی طرف توجہ دی۔ میرا باپ آیا اور انہوں نے میری ماں سے کہا کہ اب تو کافی دن ہو چکے ہیں، اب تم بھی اپنے گھر واپس چلو۔ لیکن میری ماں کا اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے کچھ دن مزید اور رہنے دے۔ لیکن میرے باپ نے اس بات کی اجازت نہ دی۔ انہوں نے کہا کہ اماں گھر میں بول رہی ہیں، تو میری ماں خاموشی سے واپس جانے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ جب میری خالہ نے میری ماں کو تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ تمہیں اپنی بہن کا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم بعد میں اکیلے کیا کریں گے۔ تو میری نانی نے میری خالہ کو سمجھایا کہ اس کا سسرال ہے، اس کا گھر ہے، اگر وہ اتنے دن یہاں رہے گی تو اس کے سسرال والے اس بات پر اعتراض اٹھائیں گے، اس لیے اسے گھر جانے دو، ہمارا اللہ حافظ ہے۔ اس طرح میری ماں اور میں نانی اور خالہ سے ملتے ہوئے میرے باپ کے ساتھ گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن راستے میں ان کی گاڑی کا ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا، جس کی وجہ سے میری ماں نے مجھے تو اپنی گود میں اچھی طرح چھپا لیا تھا اور میں چوٹوں سے بچ گئی، لیکن میری ماں اور باپ کو بہت شدید چوٹیں آئی تھیں اور انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ ان کے گھروں میں اطلاع کر دی گئی، لیکن میرے ماں اور باپ ان چوٹوں کو برداشت نہ کر سکے اور فوت ہو گئے تھے۔ جب یہ اطلاع میری نانی اور میری خالہ کو ملی تو انہیں تو اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا
کہ وہ ابھی تو گھر سے نکلے تھے اور ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ گیا۔ دوسری طرف میری ماں کے سسرال والے میری ماں کو ہی کوس رہے تھے کہ یہی شہر جا کر بیٹھی ہوئی تھی، ہمارا بیٹا اسی کو لینے گیا تھا اور اس حادثے کا شکار ہو گیا۔ میری خالہ اور میری نانی نے جب ان کی باتیں سنی تو انہیں شدید صدمہ ہوا کہ اب تو ان کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے اور اب بھی ان کے طعنے ختم نہیں ہو رہے۔ اس طرح میری خالہ اور میری نانی کافی دن ادھر رہے اور جب تک وہ ادھر رہے انہوں نے ہی میرا خیال رکھا۔ میں جب بھی اپنی نانی اور اپنی خالہ سے اپنے ماں اور باپ کے بارے میں سوال کرتی تو وہ رونا شروع ہو جاتی اور یہی کہتی کہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ میں تب بہت چھوٹی تھی اور مجھے اس بات کی کوئی سمجھ نہیں تھی۔ جب کافی دن کے بعد میری نانی اور میری خالہ نے اپنے گھر واپس جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے میری دادی سے کہا کہ ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، آپ لوگ مناہل کا خیال رکھیے گا، جب بھی اس کا دل کرے آپ مجھ سے ملوانے کے لیے لے آئیے گا۔ جب میری دادی نے یہ بات سنی تو انہوں نے بہت برے طریقے سے جواب دیا اور کہنے لگی تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، ہم اسے نہیں سنبھال سکتے۔ جب میری نانی نے یہ بات سنی تو حیران نظروں سے اپنی سمدھن کی طرف دیکھنے لگی کہ کیا کوئی اتنا بھی سخت دل ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے کی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے۔ لیکن میری نانی کو تو اپنی نواسی عزیز تھی، اسی لیے میری نانی نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی تیاری کرنی شروع کر دی اور میری خالہ کو بھی اس بات پر شدید صدمہ پہنچا۔ اب میری خالہ اور نانی مجھے اپنے ساتھ لے کر شہر آ گئیں اور میری نانی نے میری دادی کو کہا کہ میں تمہیں تمہارے بیٹے کی اولاد سے ملنے سے نہیں روکوں گی، جب بھی تمہارا دل کرے تم اس گھر میں آ سکتی ہو۔ لیکن کافی عرصے تک انہوں نے کوئی چکر نہ لگایا۔ میری نانی اور میری خالہ تو ابھی نانا کے وفات کے غم سے ہی نہیں نکلی تھی، گھر واپس آ کر بھی سارا دن خاموشی سے بیٹھی رہتی۔ آخر کار میری خالہ نے نانی کو سمجھایا کہ اب ہمیں زندگی کی طرف واپس لوٹنا چاہیے اور ہمیں اپنے حالات کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزر بسر کریں گے، کیونکہ نانا کی وفات کے بعد اب وہ کاروبار بھی ختم ہو چکا تھا۔ تو میری نانی کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میری خالہ نے ہی میری نانی کو مشورہ دیا کہ محلے میں ایک پارلر والی ہے، مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت دیں تاکہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس سے پارلر کا کام سیکھ سکوں۔ میری نانی بھی مجبور تھی، اسی لیے انہوں نے میری خالہ کو اس بات کی اجازت دے دی، کیونکہ اب تو 2 افراد کے ساتھ میری بھی ذمہ داری ان پر پڑ چکی تھی اور میری خالہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں تو اسکول نہ پڑھ سکی کیونکہ مجھے اسکول جانے کی عادت ہی نہ پڑی، لیکن میں اپنی بھانجی کو اسکول میں ضرور داخل کرواؤں گی اور اس کی ہر ضروریات کا خیال رکھوں گی۔ اس طرح میری خالہ نے محلے کی عورت کے پاس جا کر پارلر کا کام سیکھنا شروع کر دیا۔ وہ اسے دن کے 300 روپے تھما دیتی، جس کی وجہ سے میری خالہ ان پیسوں کو لے کر گھر آ جاتی اور انہی سے گھر کا چولہا جلنے لگا۔ آہستہ آہستہ میری خالہ نے پارلر والی عورت سے کہا کہ اب وہ ان کی دن کی مزدوری بڑھا دیں، کیونکہ ان کو ان کے پاس جاتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ لیکن اس نے میری خالہ کی بات کا شدید غصہ کیا اور کہا کہ میرے پاس اتنے ہی پیسے دینے کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتی۔ تو میری خالہ کو بھی اس بات پر اعتراض تھا، کیونکہ اب انہوں نے مجھے بھی اسکول میں داخل کروا دیا تھا اور 300 سے گھر کے اندر ہی چولہا جلتا تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی پیسے جمع نہیں ہو پاتے تھے۔ تو میری خالہ نے گھر پر ہی پارلر کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے انہوں نے میری نانی کے زیورات ان سے مانگے تو نانی نے ان کو زیورات دینے سے انکار کر دیا کہ یہ زیورات تمہارے لیے اور اپنی نواسی کے لیے رکھے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، کل کو تمہاری شادی کروں گی اور اپنی نواسی کی کروں گی تو اسی کو استعمال کروں گی۔ لیکن میں نے کہا کہ ابھی تو کھانے پینے کے لیے کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں اور آپ شادی کا سوچ کر بیٹھی ہیں، آپ مجھے ان زیورات کو دیں تاکہ میں ان کو بیچ کر گھر کے ایک کمرے کو پارلر کی شکل دے سکوں اور کچھ ضروری چیزیں خرید سکوں جو پارلر کے لیے بے حد ضروری تھی۔ اس طرح میری نانی سے زبردستی میری خالہ نے زیورات لیے اور ان کو بیچ کر انہوں نے ایک کمرے کو پارلر کی شکل دی اور کچھ ضروری چیزیں خریدیں۔ پھر میری خالہ نے گھر میں ہی پارلر کا کام شروع کر دیا تھا۔ میری خالہ نے ہر کام کے پہلے تھوڑے ہی پیسے رکھے تھے، جس کی وجہ سے محلے کی کافی عورتیں میری خالہ کے پارلر میں آنے لگیں۔ میری خالہ کا یہ خیال تھا کہ ابھی شروع میں اپنے گاہک بناؤں گی، پھر آہستہ آہستہ قیمت بڑھا دوں گی۔ میری خالہ نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کام میں مہارت حاصل کر لی تھی اور محلے کی عورتیں میری خالہ کے کام سے کافی حد تک مطمئن تھیں، اس لیے آہستہ آہستہ میری خالہ کے پارلر کے گاہک بڑھنا شروع ہو گئے اور وہ دن کے 2 سے 3 ہزار کما لیتی تھیں۔ اس طرح اب گھر میں بھی اچھا کھانا پکنے لگا اور میری خالہ نے میرا اچھے اسکول میں ایڈمیشن بھی کروا دیا اور خود کے پہننے اوڑھنے کی طرف توجہ بھی خاصی دینے لگی۔
میری نانی بھی یہ کام دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ اچھی بات ہے، گھر کے اندر ہی تو بیٹھ کر وہ کما رہی ہے، لیکن وہ آنے والے وقت سے بے خبر تھی۔ میری خالہ سے وہ جب بھی ان کے رشتے کی بات کرتی تو میری خالہ اس بات سے انکار کر دیتی کہ اگر میں اس گھر سے چلی جاؤں گی تو آپ دونوں کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ میری نانی کہتی کہ ہمارا اللہ وارث ہے، تم اب اپنے رشتے کے لیے ہاں کرو تاکہ میں کسی رشتے والے کو تمہارے بارے میں کہوں، لیکن میری خالہ یہی کہتی کہ ابھی مناہل کو کچھ بڑا ہو لینے دیں، پھر میں اپنی شادی کے بارے میں سوچوں گی۔ اسی طرح سے وقت گزر رہا تھا کہ ایک دن میری خالہ نے مجھے کہا کہ میں آج کسی کام سے جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے دیر ہو جائے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور اپنی نانی کا خیال رکھنا۔ میں نے ان کی بات پر یقین کر لیا۔ جب میری نانی نے مجھ سے خالہ کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کہاں گئی ہیں تو میں نے کہا کہ وہ ضروری کام سے کسی کے گھر گئی ہیں، جلد ہی آ جائیں گی۔ اس طرح میری نانی تو سو گئی لیکن میں اپنی خالہ کا انتظار کرنے لگی، لیکن خالہ ابھی تک واپس نہیں لوٹی تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ لوٹی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو کہنے لگی بس مجھے راستے میں گاڑی نہ ملی، اس لیے مجھے واپسی بھی آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات نہ کی۔ اسی طرح اگلے دن میری خالہ نے میری نانی سے کہا کہ وہ اب گھر میں پارلر کا کام بند کر رہی ہیں، کیونکہ اس طرح وہ مہینے میں ہزاروں کما رہی ہیں، لیکن ایک نوکری ان کو ملی ہے جس کو کرنے سے وہ کافی زیادہ پیسے کما لیں گی۔ میری نانی نے خالہ سے کہا کہ جب گھر میں کما رہی ہو تو باہر دھکے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میری خالہ نے میری نانی کی بات نہ مانی اور کہا کہ آپ نے پہلے ہی بڑی آپا کی زبردستی شادی کی، حالانکہ وہ گاؤں میں شادی کرنے پر راضی نہیں تھی، لیکن وہ آپ کی وجہ سے خاموشی سے اپنی زندگی بسر کرنے لگی اور اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئی، لیکن میں آپ کی بات ہرگز نہیں مانوں گی۔ آج کل کا جدید دور ہے اور مجھے اسی دور کے مطابق کمانے دے تاکہ ہم اپنے اچھے گھر میں شفٹ ہو سکیں اور اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ اگر میں گھر میں ہی پارلر کا کام کرتی رہی تو پھر تو اس محلے سے نکلنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور ابھی تو مناہل چھوٹی ہے، اس کی تعلیم کے اخراجات دن بدن بڑھیں گے اور اس کے لیے ہمیں کافی رقم کی ضرورت ہوگی، تو اس کے لیے ابھی سے کچھ سوچنا پڑے گا۔ میری نانی نے خالہ کی جب یہ بات سنی تو خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ وہ اس سے زیادہ اپنی بیٹی کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ اس طرح میری خالہ نے باہر نوکری کرنا شروع کر دی، لیکن جب نانی کو اس بارے میں پتہ چلا کہ خالہ کی ڈیوٹی رات کے وقت ہے تو انہیں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون سا کام ہے جو تم رات کے وقت کرو گی؟ لیکن میری خالہ نے کہا کہ یہ ایک باہر کی کمپنی ہے اور یہاں پر رات کے ہی وقت کام ہوتا ہے، لیکن میری نانی کو خالہ کی بات پر یقین نہ آتا۔ اور سب سے جو عجیب بات تھی وہ یہ تھی کہ میری خالہ جب بھی گھر سے نکلتی تو بے حد تیار ہو کر گھر سے نکلتی۔ ان کا اس طرح تیار ہو کر نکلنا ایک غلط کام کی طرف اشارہ دیتا تھا۔ ایک دو دفعہ محلے کی عورتیں میری نانی کے پاس بھی آئیں اور ان سے سوال کیا کہ رات کو تمہاری بیٹی گھر سے باہر جاتی ہے اور اتنا بن سنور کر جاتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ تو میری نانی نے صرف اتنا کہا کہ وہ اپنی سہیلی کے گھر پر جاتی ہے اور وہاں پر پارلر کا کام کرتی ہے۔ نانی نے تو محلے والوں کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا، لیکن خود ان کے ذہن میں کافی سوالات تھے۔ اسی طرح کافی وقت گزر گیا اور میں بھی بڑی ہو گئی تھی۔ اب مجھے بھی خالہ کا اس طرح بن سنور کر جانا بے حد عجیب لگتا تھا۔ اب تو کافی رشتے بھی آنے لگے تھے، لیکن میری خالہ نے ہر رشتے سے انکار کر دیا۔ ان پر تو پیسے کمانے کی دھن سوار تھی۔ اس طرح ایک دن میری خالہ نے ہمیں اطلاع دی کہ وہ یہ محلہ چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں، تو میری نانی نے ان سے سوال کیا کہ تم نے اتنے پیسے کہاں سے اکٹھے کر لیے ہیں جو تم نے ایک نیا گھر خرید لیا ہے؟ تو میری خالہ نے کہا کہ جس کے لیے میں محنت اور مشقت کر رہی ہوں آپ کو وہ نظر نہیں آ رہی، اور اتنا آپ کو نظر آ گیا ہے کہ میں نے پیسے کہاں سے اکٹھے کیے ہیں، آپ کے لیے ہی تو یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ اس طرح میری خالہ مجھے اور میری نانی کو لے کر ایک عالی شان مکان میں شفٹ ہو گئیں، اور یہ مکان دیکھ کر ہم حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بے حد خوبصورت مکان تھا اور یہاں زندگی کی ہر سہولیات میسر تھی۔ انہوں نے میرا بھی ایڈمیشن ایک اچھے کالج میں کروا دیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گھومتا تھا کہ میری خالہ نہ ہی پڑھی لکھی تھی بلکہ جو بھی ابتدائی تعلیم تھی وہ بھی حاصل نہ کر سکی، تو وہ کون سی نوکری ایسی کر رہی ہے جو مہینے کے لاکھوں کما رہی ہیں؟ میں نے ایک دو دفعہ ان سے اس بارے میں سوال کیا، لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا، اور اس طرح میں مزید ان سے اس بارے میں کوئی سوال نہ کر سکی۔ ادھر آ کر بھی خالہ کی یہی روٹین رہی۔ ادھر محلے کی عورتوں نے بھی ایک دو دفعہ ہمارے گھر آ کر ہمیں اس بارے میں بات کی، کیونکہ گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہوتا تھا۔
جب میں کالج کے لیے گلی سے نکلتی تو محلے کی کئی عورتیں میری طرف اشارہ کر کے کہتی کہ یہ اسی کی بھانجی ہے جو رات کو سج دھج کر گھر سے نکلتی ہے۔ جب یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑتے تو میں شرم سے سر جھکا لیتی۔ میرا دل کرتا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں کہ خالہ کی وجہ سے مجھے ان الفاظ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب تو مجھے خالہ پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ ان کی کوئی عزت نفس نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں ایسے سوالوں اور الفاظ کو کیسے برداشت کر لیتی ہیں، لیکن میں دل میں ارادہ بنا چکی تھی کہ اب میں خالہ کے کام کے بارے میں ضرور جان کر رہوں گی کہ وہ کیا کام کرتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں۔ اس طرح جب میں گھر واپس آئی تو آج خالہ معمول کے مطابق گھر پر ہی تھی اور میں شام تک ان کا انتظار کرتی رہی کہ جیسے ہی وہ گھر سے نکلیں گی تو میں ان کا پیچھا کروں گی۔ لیکن آج خالہ نہ ہی خود تیار ہوئی اور نہ ہی کام پر جانے کی تیاری کی، صرف اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا آپ آج کام پر نہیں جائیں گی تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جب میں نے خالہ کو دیکھا تو ان کو شدید بخار تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم ڈاکٹر سے دوائی لے کر آتے ہیں۔ اس طرح میں اپنی خالہ کے ساتھ گئی اور ان کو ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا اور دوائی لے کر گھر آئے۔ نانی اب کافی بوڑھی ہو چکی تھی اور وہ بھی اکثر بیمار رہتی تھی، اس لیے میں گھر کے کافی کام بھی سیکھ چکی تھی اور گھر کو کافی حد تک سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اپنی نانی اور خالہ کو کھانا کھلایا اور ان کے لیے چائے وغیرہ بنا کر کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے لیکن کافی دنوں سے خالہ اپنے کام پر نہیں جا رہی تھی اور میں شدید حیران تھی کہ کیا وجہ ہے جو خالہ نے ایک دم سے کام پر جانا بند کر دیا ہے۔ ایک دن خالہ نے مجھے کہا کہ مناہل، ایک بات میں تم سے کروں گی، اگر تم میری بات مان جاؤ تو تم لاکھوں کماؤ گی۔ میں نے کہا آپ بتائیں کیا کام ہے؟ تو کہنے لگی آج تم میری جگہ میرے کام پر چلی جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے جب ان کی بات سنی تو میں حیران ہوئی، لیکن میں ان کے کام کی سچائی کے بارے میں بھی جاننا چاہ رہی تھی اور اس طرح میں نے اس بات کی حامی بھر لی اور رات کو کام پر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ لیکن جب میں تیار ہو رہی تھی تو میرا دل گھبرا رہا تھا کہ نہ جانے میرے ساتھ وہاں کیا ہو جائے، لیکن خالہ کے بارے میں سچ جاننے کا تجسس میرے خوف پر حاوی ہو گیا۔ اس طرح میں تیار ہو کر خالہ کے بتائے ہوئے پتے پر روانہ ہو گئی اور جیسے ہی میں اس دفتر میں پہنچی تو وہ ایک خالی بڑا سا ہال تھا اور وہاں پر کافی لڑکیاں ایک طرف رکھی کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ بھی بہت ہی تیار تھیں۔ میں ان کی تیاری دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ یہ اتنا تیار ہو کر کیا کر رہی ہیں، لیکن وہ صرف بیٹھی ہوئی کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ عورتیں اس ہال میں داخل ہوئیں، انہوں نے سب لڑکیوں کی طرف بڑے غور سے دیکھا۔ جب انہوں نے میری طرف دیکھا تو وہ حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں کہ تم کون ہو؟ میں نے اپنا گلا کھنکھارتے ہوئے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میری خالہ یہاں کام کرتی ہیں، آج وہ بیمار ہیں تو میں ان کی جگہ کام کرنے کے لیے آئی ہوں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگی۔ مجھے ان کا میری طرف اس طرح سے دیکھنا بے حد عجیب لگا اور انہوں نے مجھ سمیت سب لڑکیوں سے کہا کہ آؤ باہر آ جاؤ۔ اس طرح وہ ہمیں ہال کے پیچھے کے دروازے سے لے کر باہر آ گئیں۔ یہاں ایک بڑی بس کھڑی تھی۔ ان عورتوں نے تمام لڑکیوں کو بس میں سوار ہونے کے لیے کہا اور تمام لڑکیاں بس میں سوار ہو گئیں۔ بس 1 گھنٹہ سفر کرتی رہی اور ایک جگہ پر آ کر رکی۔ یہ کافی سنسان جگہ تھی اور خاموشی تھی اور رات کی تاریکی اور خاموشی میں حشرات کے چنگھاڑنے کی آواز واضح کانوں میں پڑ رہی تھی۔ جب ہم بس سے اترے تو جس جگہ کو میں نے دیکھا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہاں آبادی کا کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا۔ جب میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو میری نظر ایک بڑے گیٹ پر پڑی اور اس کے باہر قبرستان لکھا ہوا تھا۔ جب میں نے غور کیا تو یہ ایک یہودیوں کا قبرستان تھا۔ میں خوف سے کپکپانے لگی کہ اتنا بن سور کر قبرستان میں آنا کس بات کی طرف اشارہ ہے۔ عورتوں نے ہمیں قبرستان میں داخل ہونے کا کہا۔ میرے آگے جو لڑکیاں تھیں وہ بھی بغیر گھبرائے قبرستان میں داخل ہو گئی، لیکن میں قبرستان کے اندر داخل ہوتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ لیکن اب یہاں تک پہنچ چکی تھی، اکیلے یہاں سے واپس نہیں جا سکتی تھی، اس لیے میں بھی ان لڑکیوں کے ساتھ ہی قبرستان میں داخل ہوئی۔ مجھے قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تمام لڑکیاں گزرتی ہوئی ایک بڑے سے کمرے کے پاس آ کر رک گئیں اور یہ کمرہ قبرستان کے آخری کونے میں بنا ہوا تھا۔ تمام لڑکیاں اس کمرے میں داخل ہوئیں۔ میں بھی ان لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو میں اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں پر کافی چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ تمام بچے وہاں رکھی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان بچوں کی دیکھنے میں حالت بہت ہی خراب تھی۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے میلے کچیلے تھے۔
وہاں آئی ہوئی لڑکیوں نے اپنے نئے کپڑے اتارے اور پرانے کپڑے پہنے اور ان بچوں کو صاف کرنا شروع کر دیا اور خود کے ساتھ لائے ہوئے بڑے بڑے شاپروں میں سے کپڑے نکالے اور ان بچوں کو پہنانے شروع کر دیے۔ جب میں نے حیران ہو کر ان کو دیکھا اور ان میں سے ایک لڑکی سے پوچھا کہ یہ بچے کون ہیں اور یہ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ بچے سڑکوں پر پھرنے والے ہیں جو بے سہارا ہیں اور ان کا کوئی گھر نہیں، تو ہم نے یہاں پر ان کے کھانے کا بندوبست کیا ہوا ہے اور ان کے لیے کپڑوں کا بندوبست کیا ہے تاکہ ان کو زندگی کی ہر سہولت میسر ہو سکے، اور قبرستان میں اس کا انتظام کیا ہے تاکہ کسی کو یہاں پر شک نہ ہو۔ اسی کام کے لیے یہاں پر پیسے دیے جاتے ہیں۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ایک خوبصورت ساڑی زیب تن کی ہوئی تھی اور قیمتی جیولری پہنی ہوئی تھی۔ وہ ان بچوں کے پاس آئی اور کہنے لگی، تم لوگ پیٹ بھر کر کھاؤ، اور وہ بچوں کو کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ میں کسی بھی بچے کو بھوکا اور بے سہارا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے جہاں بھی مجھے کوئی بچے بے سہارا اور بھوکے نظر آتے ہیں تو میں فوراً ہی ان کا بندوبست کرتی ہوں۔ اس کے لیے میں اکیلی کام نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے کافی لڑکیوں کو اکٹھا کیا اور میں نے اپنے کام کے لیے کسی بھی مرد کو شامل نہ کیا، کیونکہ میں اپنے اس کام کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ بچوں کو بھی اس جگہ کا پتہ ہے، انہیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسی قبرستان کے اس کمرے میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہم ان بچوں کو لے کر اپنے ادارے میں لے آتے ہیں۔ یہاں اسی طرح کے ہزاروں بچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور تعلیم اور تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے جب اس عورت کی بات سنی تو مجھے اپنے آپ پر شدید شرمندگی ہوئی کہ میں اپنی خالہ کو ایک گری ہوئی عورت سمجھتی تھی، لیکن خالہ نے آج تک ہم پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس دن میں گھر واپس آئی تو میں اپنی خالہ کے گلے لگ کر خوب روئی اور ان سے معافی مانگنے لگی کہ میں نے آپ کو بہت ہی غلط سمجھا، آپ نے ہماری خاطر کیا کچھ برداشت کیا، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے خدا کی نظر میں ایک اچھا کام کیا ہے، اس لیے آپ کو کسی کی بھی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کام آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام آپ کھلم کھلا کر سکتی ہیں تاکہ آپ کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اس کام سے متاثر ہوں اور آپ کی مدد کے لیے آگے بڑھ سکیں۔ اب میں نے اپنی خالہ کو کہا کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، آپ کی عمر ابھی اتنی نہیں ہوئی، اب بھی آپ کی شادی ہو سکتی ہے۔ اس طرح میری نانی نے رشتے والوں کو کہا اور ایک رشتہ آیا جس کی پہلے ایک بیوی وفات پا چکی تھی۔ وہ ایک 50 سال کا مرد تھا اور اس کا اپنا کاروبار تھا۔ اب میری خالہ کی اتنی عمر ہو چکی تھی کہ اس کے لیے کوئی جوان مرد کا رشتہ ملنا تو مشکل تھا، اس لیے اس رشتے پر ہاں کر دی گئی۔ میں نے اس رشتے کے لیے خالہ کو بہت ہی مشکل سے راضی کیا۔ وہ اس شادی کے لیے ہرگز نہیں مان رہی تھی، لیکن میرے بار بار اصرار پر وہ مان گئی۔ میں اپنی خالہ کی شادی پر بے حد خوش تھی۔ خالہ بھی شادی کے بعد بے حد خوش نظر آ رہی تھی، اور انہوں نے وہ نوکری تو چھوڑ دی، لیکن اس طرح وہ اب بھی بے سہارا بچوں کو سہارا دیتی اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ہیں، اور اب یہ کام وہ کھلم کھلا کرتی تھیں، ان کو نہیں چھپاتی تھیں۔ کچھ عرصے کے بعد میری نانی بھی وفات پا گئی تو خالہ مجھے اپنے ہی گھر لے گئی۔ ان کے شوہر نے مجھے اپنی بیٹیوں کی ہی طرح سمجھا اور میری تمام ضروریات کا خیال رکھا۔ خالہ نے مجھے ایک بہن اور ایک ماں کی کبھی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ انہوں نے مجھے ماں اور باپ بن کر پالا اور بچپن سے لے کر جوانی تک میری ہر ضروریات کا خیال رکھا۔ میرے سگے رشتہ داروں نے تو کبھی میری طرف مڑ کر نہ دیکھا، لیکن میری خالہ نے ہمارے لیے اپنی زندگی کے حسین لمحات کو قربان کر دیا، لیکن اللہ نے انہیں اس کا اجر بے حد اچھا دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔